نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں اور حج کے بارے میں، طلاق اور خلا کے بارے میں بہت ساری تفصیلات آ چکی ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، جس کی پابندی کرنے والا مسلمان ہے اور لاپرواہی کرنے والا یقیناً کافر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پر یہ فرمائے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز اس کے لیے روشنی ہے، نماز اس کے لیے قبر اور حشر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، نماز اس کے لیے ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو نماز اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے قبر اور حشر میں بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور نہ بے نمازی چاہے وہ بظاہر کتنا بڑا مسلمان معلوم ہو لیکن اس کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے نمازی جب بھی مرے گا، وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُمَيَّةَ بن خلف، یہ بے نمازی جب بھی مرے گا یا تو فرعون کے ساتھ رہے گا، یا حامان کے ساتھ رہے گا، یا قارون کے ساتھ رہے گا، یا پھر امیہ بن خلف کے ساتھ رہے گا۔ یہ بڑے بڑے پرلے درجے کے کافر ہیں۔ علماء کرام نے بتلایا، جو شخص سیاست میں، حکومت میں رہ کر نماز چھوڑتا ہے وہ فرعون کے ساتھ رہے گا۔ جو شخص کسی کی وزارت میں، کسی کی چاپلوسی اور چمچہ گیری میں، کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے پیچھے پھرتے پھرتے نماز چھوڑتا ہے وہ حامان کے ساتھ رہے گا جو فرعون کا وزیر تھا۔ جو شخص مال و دولت کے لیے نماز چھوڑتا ہے وہ قارون کے ساتھ رہے گا، جس کے دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کا ایک بڑا لشکر اٹھاتا تھا، اس کے ساتھ وہ جہنم میں جلے گا جو دولت کے لیے نماز چھوڑتا ہے۔ اور جو شخص تجارت کے لیے نماز چھوڑتا ہے تو امیہ بن خلف کے ساتھ رہے گا جو مکہ کا بڑا تاجر تھا۔ تو بہرحال نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ دراصل نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں میں، جانوں میں کمی کر کے، روزی میں کمی کر کے۔ لیکن یاد رکھو، ایسی آزمائشوں میں مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی سے نماز کی پابندی کرتے تھے، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے پابند تھے۔ معراج میں نماز فرض ہوئی لیکن آپ پھر بھی کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، فرض نہیں ہوئی تو ہی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے جو تراویح ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز فرض ہونے سے پہلے یہی تو نماز تھی، تہجد کی نماز تھی۔ اس کے بعد 5 ٹائم نمازیں فرض ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے تہجد کا حکم دیا گیا، وہ آیت نازل ہوئی۔ بعد میں 10 سال کے بعد معراج کے موقع پر یہ 5 نمازیں ہوئی۔ تو پھر یہ تہجد یعنی تراویح کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، دیکھیے اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ تو موقع ملتا ہے، ورنہ ہر دن کون تہجد پڑھتا ہے؟ یہی جو تراویح ہے اسی کو تہجد بھی بولتے ہیں۔ بہرحال
نماز کی پابندی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت میں روزوں کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ اس بارے میں ہیں، نماز ہے، روزہ اور حج، یہ تین ہیں۔ روزوں کے مسائل تو آپ رمضان کے موقع سے سنتے آ رہے ہیں کہ روزہ صرف امت مسلمہ نہیں، اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انسان متقی بنتا ہے۔ اور روزہ رمضان کا خاص طور پر فرض روزہ ہے، یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتا۔ اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ بھی جائے تو آئندہ سال شعبان تک اس کی قضا کر لینا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے اور مسلسل بیمار ہے، جیسے کینسر اور شوگر یا بی پی کا پیشنٹ، جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ فدیہ دینا ہے۔ ایک روزے کے بدلے 2 ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا ہے۔ اگر اتنا نہ کر سکے تو کم سے کم ایک روزے کے بدلے آدھا سا یعنی 1.5 کلو اناج وہ مسکین کو دینا ہے ایک روزے کے بدلے۔ اگر مہینے بھر کے روزے اس کے چھوٹ جائے تو 45 کلو اناج دے دینا، اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور فدیہ بھی نہیں دیتے۔ اگر واقعی عذر شرعی ہے، یعنی مسلسل بیمار ہیں، ومن کان منکم مریضا، مسلسل بیمار ہیں، تو ایسی صورت میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن فدیہ دیں، 45 کلو چاول یا گیہوں مسکینوں کو، غریبوں کو دے دیں۔ اپنے بدلے کسی اور کو روزہ نہیں رکھا سکتے۔ جس کا روزہ ہے اس پر وہ فرض ہے، وہ اپنا روزہ رکھے گا، آپ کا روزہ نہیں رکھے گا۔ تو آپ اپنے روزے کے بدلے، اگر کوئی واقعی شرعی معذور ہے تو وہ اپنے روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کرے گا۔ یا بیماری کی وجہ سے اگر خواتین ہیں تو خواتین کے جو روزے ماہواری کے ایام میں چھوٹ جاتے ہیں، آئندہ شعبان آنے تک اس کی قضا لازم ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت کے لیے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزے چھوڑنے میں اجازت ہے، لیکن وہ روزے آئندہ رمضان آنے تک پورا کریں گے۔ اگر موقع نہ ملے تو پھر فدیہ دیں گے۔ تو بہرحال روزوں کی بھی پابندی ضروری ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے رمضان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اس دوسرے پارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ قرآن صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں، بلکہ تمام کے تمام انسان، غیر مسلمین تک بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ قرآن کے پیغام کو اللہ کے سارے بندوں تک نہیں پہنچاتے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے وعید بتایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیتوں کو اللہ کے سارے بندوں تک، غیر مسلمین تک نہیں بتاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی ساری مخلوقات کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، سمجھیں اور سوچیں کہ ان کے پاس سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ اس کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور دیگر غیر مسلموں تک، دیگر اقوام تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ تبھی جا کر یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پھٹکار، یہ نحوست، یہ لعنت جس کی وجہ سے آج سارے مسلمان پریشان ہیں، صرف اسی ایک راستے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے حج کا بھی ذکر کیا ہے۔ حج کے بہت سارے احکام و مسائل ضرور ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حج جب انسان کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو واجب فرض ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حج بڑے بڑے ارب پتی اور کروڑ پتیوں پر فرض ہے، ہم پر فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، حج فرض ہونے کے لیے بس استطاعت چاہیے۔ کسی کے پاس 2-4 لاکھ روپے جمع ہو گئے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ آج کل معمولی شادی بیاہ میں 5-10 لاکھ لوگ اٹھا دیتے ہیں، متوسط مڈل کلاس کے لوگ بھی 5 لاکھ روپے ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں شادی بیاہ میں، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ شادی ہنگامی سے کرنا فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کان کھول کر سن لیں، گھر بنانا فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض ہے۔
گھر کرائے کا بھی رہ سکتا ہے، لیکن حیثیت اللہ دیا ہے تو پہلے حج کرنا ہے، بعد میں یہ ساری کی ساری کارروائی ہے کہ اس حیثیت سے اگر سوچا جائے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں لیکن وہ حج نہیں کرتے، گھر خاص ہے حج نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ابھی زمانے میں بیٹھے ہیں، ابھی جماعتیں جا رہے ہیں، اس خیال میں ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد کریں گے، پتہ نہیں بڑھاپے کی صورت دیکھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ اور عورتیں بھی سن لے کان کھول کر، اگر ان کے پاس زیورات ہیں اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ حج کو جا سکتے ہیں تو اپنے زیورات بیچ کر جانا چاہیے۔ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ غیر مسلم جو غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کی پوجا کے لیے کرناٹک سے تقریباً 400-500 کلومیٹر کا سفر پیدل چلتے جا رہے ہیں، تروپتی جاتے اور سری سیلم جاتے، ان کا یہ حج ان اپنے طور پر وہ کر رہے ہیں، ان کی یہ یاترا وہ مناتے ہیں، کتنی تکلیف برداشت کرتے، مرد بھی ہیں اس میں، خواتین بھی ہیں، اور آپ تعجب کریں گے اتنے ڈھیر سارے سونے کے زیورات لے کر جاتے ہیں اور وہ بت کے سامنے، وہ مورتی کے سامنے ڈال کر آتے ہیں۔ وہ غیر اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں اور مسلمان کچھ بھی نہیں رکھتے جذبہ۔ کئی غیر مسلم ایسے ہیں جو ہنڈی میں تھوڑا کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی یاترا میں نکلتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے بھی زیادہ غریب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حیثیت رہنے کے باوجود بھی مرد حضرات، خواتین حضرات حج نہیں کرتے۔ ہاں، حج کے لیے اگر زیادہ رقم کی ضرورت ہے تو کم سے کم عمرہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ فرض جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، عام طور پر لوگ اس حدیث کو نہیں سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبرائیل آ کر کہے کہ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ہے کہ تم 5واں رکن حج کرو، لیکن ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے حج نہ کر سکو تو کم سے کم عمرہ بھی کرو۔ اللہ اکبر، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرْ، کہ تم حج کرو یا عمرہ کرو۔ تو اسلام کے 5 ارکان میں حج ہے، لیکن حج کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم عمرہ تو کر لو۔ تو حج 4-5 لاکھ کا ہو تو عمرہ 1 لاکھ کے اندر ہو جاتا ہے، وہ تو کرنا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم 1 لاکھ روپے میں عمرہ ہو جاتا ہے، ذرا پیسے جمع کے کر لے عمرہ، ایمان بڑھتا ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ اکبر، العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، تو کم سے کم عمرہ تو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں اللہ رب العالمین نے اس دوسرے پارے میں بتلایا ہے، مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ہے، روزہ اور حج ہے، یہ 3 اہم باتیں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ طلاق کی تفصیلات اس میں ہیں، مگر ایک آئندہ مستقل سورۃ الطلاق نام کی ایک سورت آ رہی ہے، اس وقت طلاق کی تفصیلات کچھ بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، نیک و صالح بنائے، ہر طرح کے شر و فساد و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، و صلی اللہ علی رسول الکریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔